السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار آيتين لأولي الأبصار وحث عباده على اغتنام الأعمار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جمعہ 23 ذوالحجہ 1443 مطابق 22 جولائی 2022 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع وقت ایک قیمتی نعمت ہے، اس کی حفاظت اور قدردانی کیجیے اور اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیوں، مدارس اور اسکولوں میں تعطیل ہو چکی ہے اور گرمی کی چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم چھٹی کے اوقات کو کام میں لائیں اور اپنے بچوں کو ایسی مصروفیت اور ایسے کام میں لگائیں جس سے ان کو دینی اور دنیاوی فائدہ حاصل ہو اور معاشرے کو بھی نفع پہنچے۔ بلا شبہ وقت باری تعالیٰ جل جلالہ کی انتہائی قیمتی نعمت ہے۔ یہ اولیاء انسان کے لیے سب سے نفیس دولت ہے۔ وقت کی اسی اہمیت کی بنا پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی بات کی نصیحت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ در حقیقت وقت ہی انسان کی زندگی اور اس کی عمر ہے، اور اسی میں اس کی کوششیں اور اس کے کارنامے انجام پاتے ہیں۔ اس نعمت کی بابت بارگاہ الہی میں بندوں سے پوچھ گچھ ہوگی۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ قیامت کے دن آدمی کے قدم ٹل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں اور نعمتوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 میں وقت اور جوانی کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ اس کی پوری زندگی اور عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کن کاموں میں اس کو ختم کیا، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کو کن مشاغل میں کھپایا اور کہاں کمزور کیا۔ وقت کی قدر و قیمت کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيق۔ وقت سب سے قیمتی نعمت ہے جب تک تم اس کی حفاظت کرو، ورنہ میرے خیال میں یہ نعمت بہت ہی آسانی کے ساتھ تم سے ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ وقت کی قدردانی اور اس کی حفاظت کرنے والوں یقیناً بہت کامیاب ہے وہ بندہ جو وقت کی قدر و قیمت کا احساس رکھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ ٹھگ لیے جاتے ہیں اور دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، ایک صحت و تندرستی، دوسرے جو ہے فرصت اور فراغت۔ اب ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے، نظام الاوقات مرتب کرنے میں ان کا تعاون کرنا چاہیے اور ایسی مصروفیات میں وقت استعمال کرنے کی ان کو تاکید کرنی چاہیے جس سے ان کو خوب فائدہ حاصل ہو، اور نوجوانوں کو باصلاحیت بنانے کے لیے ان میں مختلف مہارتیں پیدا کرنے کے لیے حکومت نے جو مواقع فراہم کیے ہیں اور جو سہولیات مہیا کی ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اوقات اور ہماری عمر میں برکت عطا فرما اور اس کو ہم سب کے لیے اور معاشرے کے لیے نفع بخش بنا دے، نیز ہم سب کو عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ عزیز اور گرامی، میرے نوازی بھائیوں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت ناپسند ہے کہ میں آدمی کو فارغ اور بیکار دیکھوں کہ اس کے پاس دین یا دنیا کا کوئی کام نہ ہو۔ اب ہمیں گرمی کی اس چھٹی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کو بچوں اور بچیوں کی قرآنی تعلیم میں اور حفظ تجوید میں استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کو اللہ کی قربت حاصل ہو اور ان کے اخلاق آراستہ ہوں۔ اسی طرح اپنے بچوں کو مختلف مہارتوں اور مفید سرگرمیوں سے لیس رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، مثلا اس کو اسٹڈی اور مطالعہ میں لگایا جائے جس سے ان کی عقل کو فکری غذا حاصل ہو، ان کی معلومات میں وسعت پیدا ہو، ان کی تہذیب ثقافت میں اضافہ ہو اور پرسنالٹی میں نکھار آئے اور ان میں خود اعتمادی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ ان کو اور دوسرے کاموں میں لگانا چاہیے جس سے وطن اور قوم کو ترقی اور بھلائی حاصل ہو۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں اور سوشل میڈیا کے جو مختلف پلیٹ فارم ہیں ان کے صحیح استعمال کی انہیں تاکید کرتے رہیں تاکہ ان کے افکار و اخلاق پاک رہے، ان کے اعمال و کردار برائیوں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، نیک و صالح عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبع هديه. ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ دولة الإمارات قيادتها وشعبها وبرها وبحرها وأرضها وسماءها من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل دولة الإمارات بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء واحفظها بحفظك واحرسها برعايتك وأدم الاستقرار عليها. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه وإخوانه حكام الإمارات لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك وأدخلهم بفضلك وسيع
الأحياء منهم والأموات. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة